بڑا نام ہے، جنگل میں رہتے تھے۔ کوئی لوگ انہیں ملنے گئے، خیر واپس پلٹے تو کسی نے کہا ساحل آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ اس جنگل میں رہتے ہو، کیسے تمہارا وقت گزرتا ہے؟ تنہائی میں تمہارے لیے کیا اداسی اترتی ہوگی؟ تو حضرت ساحل نے کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ ہوں۔ یہ اپنے رب سے ہم کلام کرنا ہے۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کے دست قدرت میں ہے۔ اگر اس قرآن سے وابستگی اختیار کر لیں گے کبھی بھی زوال کا شکار ہم نہیں ہوں گے۔ اس کتاب کے دوری، اس سے دوری ہمارے زوال کا سبب قرار پائے۔ ہم نے جو تعلق رکھا ہوا ہے وہ اپنی مادی ضروریات کے لیے رکھا ہوا ہے، ہماری دور دور ہٹ گئی۔ اس کتاب کی تعلیم سے ہم ناآشنا ہو گئے۔ کتاب کیا ہمیں کہتی ہے، ہم اس سے ناآشنا ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ بچہ قرآن کی تعلیم کو سمجھتا تھا، قرآن کے پیغام کو سمجھتا تھا، اور آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید بند پڑا ہے۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، ببند صوفی و ملا اسیر حیات از حکمت قرآن گیر با یاتش ترا کار جزی نیز کہ از یاسین او آسان ببیر۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیات سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوا، لیکن مجھے تیرے پہ افسوس ہے کہ اس قرآن سے تو نے مرنا ہی سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ حیات آفری کتاب ہے، زندگی بخش کتاب ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نور پھوٹتا ہے، اور زندگی کی ادائیں سیکھنی ہے تو قرآن سے سیکھو۔ قرآن تمہیں کھڑا کر دے گا، زندہ کر دے گا۔ قرآن باطن میں روشنی کر دے گا۔ جو لوگ برباد ہوئے وہ اس قرآن کو چھوڑ کے ہوئے، اور جو قرآن کو دامن میں لیے ہوئے، ہاتھوں میں لیے آگے بڑھے، ان کے لیے پھر سمندروں نے بھی راستے دے دیے، پہاڑوں نے بھی راستے دے دیے۔ تو یہ کتاب اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہو، اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہو اور ہم محروم رہیں، ہمارے گھر کے اندر اتنا چراغ ہو اور ہم اندھیرے میں ڈوبے رہیں، اس کتاب کو کھول کر اس کی ضوء میں، اس کی روشنی میں اور اس سے پھوٹتی ضیاؤں میں اپنی زندگی گزارنے کا ڈب سیکھ لیجیے۔ ایک خوبصورت زندگی کا تصور پڑے گا۔ یہ ٹینشن، پریشانی، اذیت یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کسی دوائی سے، کسی گولی سے، کسی دارو سے ختم نہیں ہوگی۔ ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ٹینشن فری ہو، قرآن کی تلاوت معمول زندگی بنا لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں خبر، تمہیں کیسے پتہ؟ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے چینل کھولا تو یہ خبر چل رہی تھی، میں نے کہا کاش نیند نہیں آ رہی تو قرآن کھول دیتا۔ قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو، زندگی پر نور ہو جائے گی، زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ تو ہماری زندگی سے قرآن دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہمارے باطن اجڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کتاب سے اپنے رب کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو مضبوط۔ یہ وہ کام نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی نصاب خریدنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو کوئی الگ کالج اور یونیورسٹی بنانی پڑے گی۔ آپ یہیں سے اٹھیں گے اور گھر جا کے قرآن کھول لیں گے۔ سرے دست ترجمہ نہیں آتا ہے تو ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا، اس نے کہا تھا قرآن اگر ترجمے اور مفہوم کے ساتھ نہیں بھی آتا تو خالی ناظرہ پڑھنے سے دل کا تعلق حضور کے قلب سے جڑ جاتا ہے، چونکہ یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، اس حضور کے قلب سے تعلق ہے قرآن۔ اس لیے آپ ناظرہ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کے قلب کا ربط رسول کریم کے قلب اطہر کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور یہ ہمارا مقصود ہے زندگی کا، حضور کے ساتھ ہماری یوں قربت حاصل ہو۔ اور جب وہاں ہماری قربت مل گئی تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ ساری زندگی نور علی نور ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے سائے میں رکھے۔